فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے یاد کر لو میں تمہیں یاد کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے تم آہستہ یاد کر لو گے، اللہ تعالیٰ آہستہ یاد کرے گا۔ تم مجمع میں یاد کرو گے، اللہ ملائک کے درمیان میں یاد کر لیں گے۔ بزرگان دین کہتے ہیں صوفیاء کرام، ذکر حق ہم چوں نماز فرض دان، ذکر حق ہم چوں نماز فرض دان۔ اللہ کو یاد کرنا وہ بھی فرض سمجھو، نماز کی طرح تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان هؤلاء القلوب تصدع، ان دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں جیسے کپڑا پانی سے، صابن سے، سرف سے صاف ہوتا ہے۔ جب دل زنگ آلودہ ہو جائے اور آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ ہوگا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، نماز ذکر ہے، توجہ سے پڑھو۔ قرآن اعظم الذکر ہے، خوب سمجھو، خوب مضبوط کر لو اسے۔ احادیث ذکر ہے، ذکر الرسول۔ عالم کو اہل ذکر کہتے ہیں۔ عجیب بات سنو، قرآن پاک میں علماء کا نام کیا ہے؟ اہل ذکر۔ سب سے بڑا ذکر کرنے والے یہ دنیا کا وہ ولی دکھا جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے۔ ہر عالم بخاری کے گھنٹے میں، ترمذی، مسلم، مشکات میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء احد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علیہ وسلم کی بارش ہے۔ جو ذکر محدث کی درسگاہ میں ہے اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود، خدا کی قسم غوث اور قطب اور بدل کی خانقاہ میں پوری زندگی میں اتنا ذکر نہیں ہوگا۔ وہ تو اول کرتے تھے، اگر کرے بھی تو تسبیح نکال لیں گے تاکہ دنیا دیکھ لے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ذکر جاری ہے۔ مجال ہے ہمارا استاد یا طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، بالکل پڑھے۔ یہ مسئلہ علماء نے سمجھایا کہ اول من رمض قطعت یدہ، سب سے پہلے جس شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلام لکھا تھا اور سواد لکھا تھا، محدث بنوری معارف و سنن میں لکھتے ہیں آخر کار اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ کیوں حضرت کے درود میں تم شارٹ پن دکھاتے ہو؟ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو مجھے میں یاد کر لوں گا تم کو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر بجاؤ لاؤ میرا، نہ شکری مت کرو۔ ذاکرین اور شاکرین کون؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے ویسے فرمایا تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یاد ہے؟ نعم مجملہ میں یہاں خطاب بنی اسرائیل سے خطاب تھا، یہاں آپ سے خطاب براہ راست، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کر۔ امام شافعی کہتے ہیں صبر سے مراد صوم ہے، روزہ ہے۔ جمہور امت کہتے ہیں صبر سے مراد صبر ہے، کیونکہ ہر مرحلے میں صبر چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنو، قبلے کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے بیان گزرے، انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو نعمتوں کی بارش کی اس کا بیان ہوا، لیکن مدد کس سے مانگو؟ صرف اللہ سے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے،
نہ حضرت عیسیٰ موسیٰ سے، نہ حضرت ابراہیم و اسماعیل و یعقوب سے۔ جب پیغمبروں سے مدد نہ مانگو تو پیر اور قبر والے درگاہ والے کون ہے؟ یہ ہے کیا چیز ہے؟ کس شمارے کے ہے؟ خدائی کے کس حصے میں شریک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پتہ چلا جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہے، وہ تو شرک اور کفر والے ہیں، اگرچہ نام مسلمانوں جیسے۔ اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے صبر کر کے۔ اور بدعتی نظر آ رہے صبر کر، ان کی مسجد نظر آیا صبر کر رہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا یہ معنی نہیں کہ لوگ مارے اور آپ کہا اور مارو اور مارو، صبر کا معنی یہ دشمن کے لیے مقابلے کا سامان پیدا کرو۔ وہ ایک دن میں